ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو ان کے انسانی رشتے سے باخبر کیا کہ تمام انسان اس رشتے کے اعتبار سے کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہیں، سب آپس میں بہن بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ تمام انسانوں کے درمیان یہ انسانیت کا رشتہ قائم فرمایا ہے، ایسے اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا رشتہ وہ ہے کہ جس سے اللہ کی ساری کائنات سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اور کائنات اس کی مخلوق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ تمام مخلوق اللہ کا خاندان اور کنبہ ہے، اور جو اللہ کے اس خاندان اور کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہی اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مبارک حدیث کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، نہ تو میری کوئی بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، اگر میرا کوئی ہے تو میری مخلوق ہے، میری کائنات ہے، یہ سب میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ لہذا جیسے کسی کو اپنی ملکیت سے محبت ہوتی ہے اور اپنی ملکیت کو سنبھال کر رکھتا ہے، مکان کہیں سے اگر پلاسٹر گر جائے تو مرمت کراتا ہے، گھر کے استعمال کی چیز کوئی خراب ہونے لگے تو اسے سنبھالتا ہے، فرمایا جیسے تمہیں اپنی ملکیت سے محبت ہے ایسی مجھے اپنی مخلوق سے محبت ہے، مگر تمہاری محبت ادنا ہے، میری محبت اعلیٰ ہے۔ تم اگر ایک حصے محبت کرتے ہو تو میں اپنی مخلوق سے تمہارے مقابلے میں 70 حصے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس اللہ اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق سے جب ساری مخلوق اللہ کا خاندان اور کنبہ ہو گیا تو ہم اس اعتبار سے بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ پیڑ ہوں، چاہے پودے ہوں، چاہے زمین و آسمان ہوں، چاہے چاند سورج اور ستارے ہوں، چاہے آگ ہو، پانی ہو، مٹی ہو، ہوا ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، ہمارا کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اور سائنسی تحقیق کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی اس زمین پر زمین سمیت جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک چیز کے اندر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہے ان کا مادہ۔ سائنسداں منطقی اور فلسفی فرماتے ہیں کہ زمین اور زمین پر جتنی چیزیں آباد ہیں سب کا مادہ ایک ہے، اور اس مادے کی پھر 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت آگ کی شکل میں ہے،
ایک پانی کی شکل میں ہے، ایک مٹی کی شکل میں ہے اور ایک ہوا کی شکل میں ہے۔ انہیں عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ عناصر اربعہ ان چاروں عنصروں کا مادہ ہے اور کل مادے عالم کے اندر 10 بتاتے ہیں۔ اس زمین اور زمین پر آباد ساری چیزوں کا ایک مادہ اور 9 آسمان ان کے یہاں مانے جاتے ہیں۔ 7 آسمان تو یہی جو مشہور ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایسے بنائے ہیں جیسے طبق، یعنی ان کا حصہ کہ بھائی یہاں سے یہاں تک یہ آسمان ہے، وہاں سے وہاں تک وہ آسمان ہے، تو 7 حصے اور 7 علاقے اللہ نے 7 آسمانوں کے لیے بنا دیے۔ اور ان کے یہاں جو منطقی اور فلسفی لوگ ہیں، ان کے یہاں 9 آسمان اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جو اللہ کا عرش کہلاتا ہے وہ بھی ایک آسمان، جو اللہ کی کرسی کہلاتی ہے وہ بھی ایک آسمان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کرسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، آمین۔ اور خدا کی قدرت ایسی ہے کہ جب اپنی قدرت کو اس کرسی پر ظاہر کرتا ہے تو وہ بھی چرچر چلتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی شان ہے۔ اور فلاسفہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کا مادہ الگ الگ ہے، تو 9 آسمانوں کے 9 مادے الگ ہو گئے اور اس کائنات کا مادہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی مادے سے اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، اس لحاظ سے وہ اس مادے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے اس کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت کے لیے بنائی ہے اللہ نے، ضرورت ہے تو اسے لے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو جہاں پر ہے اسے وہیں پر رہیں۔ آپ گزرے ہوئے جا رہے ہیں، خوبصورت پھول کا پیڑ کھڑا ہوا ہے، پھول لگے ہوئے، آپ نے ہاتھ مارا، 2-3 پھول توڑے، مسلتے ہوئے چلے گئے، اللہ کے یہاں سوال ہو جائے گا، بے شک۔ بھائی جب تمہیں ضرورت نہیں تھی تو کیوں اس کو برباد کر دیا؟ لگا رہتا، لہراتا، کچھ وہ مزے لیتا، کچھ دیکھنے والے مزے لیتے، تو اس کی ایک اپنی جگہ ایک شان۔ پیڑ اللہ نے بنائے ہیں سائے کے لیے ہیں، یا وہ بڑھ رہے ہیں یا ان کے ذریعے سے اللہ نے جو اسباب بنائے، اسبابی حیثیت سے مانسون کو لے کر آتے ہیں، بارش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ نے بلا وجہ کاٹنا شروع کرے تو پورا جنگل کا جنگل ہی صاف کر دیا، بھائی کس کام کے لیے؟ کچھ نہیں، بیکار کھڑے ہوئے تھے کاٹنے، کوئی چیز بیکار نہیں۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اسے کاٹیے، اپنے استعمال میں لیجئے۔ اگر آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے لیے، آپ کی ملکیت میں اللہ نے اسے دے دیا ہے، آپ کے لیے جائز ہے، اور بیجا اگر کسی چیز کو کاٹا ہے تو پھر اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ اسی طرح دوسری مخلوقات ہیں، چاہے جاندار ہوں یا بے جان ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر بھی آپ کی طرف سے کوئی بیجا ظلم ہوگا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور کبھی کبھی اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے دوزخ میں بھی جانا پڑ جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ کے ڈال دیا تھا اپنے گھر، نہ کھانے کو دیتی تھی کہ اس کا پیٹ بھر جائے، نہ چھوڑتی تھی کہ گھوم پھر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ وہ فاقے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس پر جب یہ زیادتی ہوئی تو اللہ نے اس کے بدلے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور فرمایا جب آپ سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ نے دوزخ میرے سامنے کر دی ہے، اور اس دوزخ میں اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جس نے بلی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور فرمایا ایک طرف وہ عورت تھی جو بدکار تھی، فاحشہ تھی، زندگی اس کی گناہوں میں گزر رہی تھی، وہ راستے میں جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، کنواں تو تھا پانی کا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اپنے روپٹے میں باندھا اور نیچے لٹکایا اور پانی پی لیا۔ ہاں وہ تو خود اتر گئی، سیڑھی بنی ہوئی تھی اس کے اندر نیچے اترنے کی، اس نے پی لیا، لیکن اب وہاں سے لانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، بہت پیاس کی شدت میں پریشانی محسوس کر رہا ہے، تو پھر اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتار کے اور اسے روپٹے میں باندھ کے اور اس میں سے پانی نکال کے وہ اس کے لیے لے کر آئی اور اسے پلایا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتقال کے بعد فرشتوں سے فرمایا
کہ دیکھو اس نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا، اور جو میری مخلوق پر رحم کرتا ہے اس پر میں بھی رحم کرتا ہوں، میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، اسے جنت میں ڈال دیا، تو زندگی بھر کے اس کے گناہ اللہ نے مٹا دیے۔ تو ہر طرح کا رشتہ ہے اگر آدمی جوڑنا چاہے، اور رشتے جوڑنے سے ہی جڑتے ہیں، ٹوٹنے سے توڑنے سے ٹوٹتے ہیں۔ جب آدمی کے اوپر اس کی نفسانیت اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو وہ رشتوں کو توڑنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، اور اگر آدمی عدل و انصاف سے کام کرے اپنی زندگی کے اندر تو ہر طرح کے رشتے کو اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے نبھا سکتا ہے۔ مخلوق والا رشتہ بھی نبھا سکتا ہے، انسانیت والا رشتہ بھی نبھا سکتا ہے، اپنا خاندانی رشتہ بھی نبھا سکتا ہے، اپنا اسلامی رشتہ بھی نبھا سکتا ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ان کے کبھی کبھی بہت سے رشتے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی ہمارا رشتہ دار رہتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہاں اللہ کی مخلوق والا رشتہ بھی ہے اس سے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی مخلوق۔ انسانیت والا رشتہ بھی ہے اس سے، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اسلامی رشتہ بھی ہے اس سے، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ خاندانی رشتہ بھی ہے اس سے، یا تو ہمارا چچا زاد بھائی ہے، یا ہمارا مامو زاد بھائی ہے، یا خالہ زاد بھائی ہے، اور زیادہ تر پڑوس میں بھائی یا چچا زاد بھائی رہتے ہیں، تو کتنا قریبی ہمارا اس سے رشتہ ہو جاتا ہے، تو کئی حق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بن جاتے ہیں۔ مگر آدمی بعض وقت اپنے پڑوس کا وہ خیال نہیں کر پاتا، اپنے رشتہ داریوں کا وہ حق ادا نہیں کر پاتا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا تو ہر چیز کو پیدا کیا، وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اللہ کی مخلوق میں جو ہمیں اور آپ کو نظر آ جاتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف معنوی حیثیت سے تعلق رکھتی ہیں، نظر نہیں آتی ہمیں، جیسے یہ رشتہ ہے، ہمارا رشتہ ہمیں نہیں دکھے گا، ہم دکھیں گے، لیکن رشتہ ایک معنوی چیز ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ رشتہ پیچھے سے آگے اللہ کی تولیہ پکڑ کے چپٹ گئے۔ اللہ نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ تو نے مجھے پیدا کر دیا لیکن لوگ میرا حق ادا نہیں کر پائیں گے، مجھے ملا کر نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اور یہ رشتہ اللہ کے یہاں یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے ملا کر رکھے تو اسے ملا کر رکھنا، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دینا۔ یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں۔ تو ایک رشتہ داری یہ ہے جو ہماری خاندانی رشتہ داری ہے۔ تو ان تمام رشتہ داریوں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک رشتے کو نبھانے کا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اسے سمجھیں اور سمجھ کر اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ رشتوں کو نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے اور ان کے رزق میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کو بھلا دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے اور اس کے رزق میں خوب وسعت پیدا کر دی جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، ان نعمتوں کی پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، بیوقوفی سے، جہالت سے، گمراہی سے، ہر مخلوق کے شر سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری سب نعمتوں کی حفاظت فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین۔